ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پانچ وقت ہم ہر روز یہ صدائیں سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکثر دھوکے ہم اس وجہ سے بھی کھا جاتے ہیں کہ ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آتا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم انسان اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مخلوق کتنی کتنی بڑی۔ ہماری سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے کہ جو سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی، اور آپ سارے سمجھدار ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی تھوڑی نظر آتی، اتنی چھوٹی دکھائی دیتی۔ جو ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ آسمان چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کرسی اللہ پاک کے قدم پاک رکھنے کی جگہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسانی عقل جواب دے جاتی ہے،
اسی لیے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، او میرے پیغمبر بس آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اللہ اکبر کہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات یعنی 24 گھنٹے احادیث پاک میں تلاش کیے ہیں، تو آپ دن رات میں 500 سے زیادہ دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں، اور وہ سب سے بے پرواہ ہے۔ اس کی بے پرواہی کا عالم یہ ہے، اس نے اپنی بے پرواہی کا عالم قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے پوری کائنات کے لوگوں، لوگ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے یہ سب لوگ ہیں، سب انسان ہیں، پیغمبر بھی اس میں آ گئے، اولیاء بھی اس میں آ گئے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے سوالی ہو، تم سب اللہ سے مانگنے والے ہو، اللہ تم سب کو دینے والا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ کی پرواہ ہے، ہر ولی کو اللہ کی پرواہ ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم، آگے انوکھے انداز میں اللہ نے اپنی بے پرواہی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یشاء یذہبکم، او میرے بندو اگر تمہارا رب چاہے تم سب کو ختم کر دے۔ اب تو آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے نا، صرف ایک ملک، وہ بھی آدھا۔ اللہ فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم، اگر وہ اللہ چاہے پوری انسانیت کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اسی گھڑی میں ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، نیا جہان بسا دے، نیا جہان سجا دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ رب بے پرواہ ذات ہے، اس کا اعلان ہے سورۃ توبہ کے اندر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان پہ بڑی بڑی ایک یا دو مصیبتیں آتی ہیں؟ کبھی ایک بڑی مصیبت آ جاتی ہے، کسی سال دو بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن میرے بندوں کی کیفیت یہ ہے ثم لا یتوبون، بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ جو گندا موبائل استعمال کر رہا ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے، ساری ساری رات کالیے کر رہا ہے۔ جو سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے وہ سود خور بنا ہوا ہے، بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی اس کو حیا نہیں آتا کہ میں توبہ ہی کر لوں۔ جو جوا کھیلنے میں لگا ہوا ہے، بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی اس کے دائیں بائیں سے جنازے اٹھتے ہوئے بھی دیکھ کے ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ جو رشوت خور ہے، اپنی بیٹیوں کو حرام کھلانے والا ہے، اپنے بیٹوں کو حرام کھلانے والا ہے، وہ اسی گناہ پہ اڑا ہوئے۔ ثم لا یتوبون، بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی، بڑی بھیانک اموات کو دیکھ کے بھی، پھر بھی یہ میرے بندے توبہ نہیں کرتے۔ اس آیہ مبارکہ سے دو چیزیں سمجھ آئی ہیں، ایک یہ کہ جو بھی عذاب آتا ہے، جو بھی سزا آتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ بندے میری طرف واپس آ جائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں۔ گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توبہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ میرے بندو مجھ سے توبہ کر لو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگو اپنے رب سے، وہ بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ بندے تو کہتے ہیں نا مجلس میں پرے پچیت میں بیٹھ کے مجھ سے معافی مانگ، پورے محلے کو پتہ لگے اس نے معافی مانگی ہے، پورے علاقے میں کیا انٹرنیٹ پہ خبر چھایا ہو جائے فلاں نے معافی مانگ لی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تو تنہائی میں آ کے مجھ سے معافی مانگ لے، جتنے بھی تیرے گناہ ہو تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کہتا ہے معافی مانگو، معافی تم مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کہتا ہے تمہارے معافی مانگنے سے تمہیں تمہارا رب ضرورت کی بارش دے گا، جس وقت ضرورت ہوگی اس وقت بارش آئے گی، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہاری اولادوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ اولاد تمہاری نافرمان نہیں ہوگی، تیرا تعلق تیرے رب سے کٹے گا تو تیری اولاد ہی تیرے لیے خطرناک ثابت ہو جائے گی۔ اپنی اولاد کو اپنی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق سیدھا کر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو توبہ کا درس دیا ہے کہ معافی مانگ لو۔ ہاں معافی تو بندہ پھر مانگتا ہے نا جب بندے کو پتا ہو میں یہ جرم کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، وہ توبہ کیا کرے گا؟ ایسے گناہوں کا جاننا بھی ضروری ہے جن گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اللہ کا نقد عذاب آتا ہے، جس میں رب نے ادھار نہیں رکھا۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری میں ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، او میرے صحابہ کچھ گناہ، 7 کچھ ایسے گناہ ہیں جو گناہ جس گھر میں پائے جائیں، جس محلے میں آ جائیں، جس ضلع میں آ جائیں، جس صوبے میں آ جائیں، جس ملک میں آ جائیں، وہ گناہ اس ملک کو تباہ کر دیتے۔ ہلاکت خیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ صحابہ نے عرض کیا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں؟ آپ نے پہلا گناہ شمار کی ہے صحیح البخاری میں، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ جو سب سے بڑی ذات ہے، جس کی بڑائی کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، انسان ہی کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ کے دوست کو، کسی پیغمبر کو اللہ کے برابر کر دے، اللہ کا شریک بنا دے، یہ ایسا گناہ ہے جس گناہ سے تباہی ہو جاتی ہے۔ شرک سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب نقد آتا ہے۔ دیکھنا تیرے گھر کے اندر ایک منزلی مکان ہے، ادھر سے بچہ بوڑھا جوان گر جائے، بچنا کتنا مشکل ہے، دوسری منزل سے گر جائے اس کے لیے کتنا مشکل ہے، ایک آدمی تیسری منزل سے گر جاتا ہے اس کا بچنا کتنا ناممکن ہے۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ حج میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا اس نے اتنی بڑی تباہی کو دعوت دی ہے، وہ 1 2 تیسری منزل سے نہیں،
اس نے اتنے بڑے جرم کو ہاتھ لگایا ہے جیسے اس کو زمین سے اٹھایا گیا، آسمان پہ لے جا کے آسمان سے زمین میں پھینک دیا گیا۔ جب انسان کسی انسان کو رب کے برابر کرتا ہے، وہ رب کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے۔ سورہ مریم 16واں سپارہ، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ آسمان اللہ سے ٹوٹنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اے اللہ، تیرا بندہ ہو کے تیرے ساتھ 5-6 فٹ کے انسان کو شریک کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اجازت دے میں ٹوٹ کے اس کے اوپر گر جاؤں۔ قرآن کہتا ہے یہ زمین پھٹنے کی اجازت مانگتی ہے، اے اللہ اجازت دے میں پھٹوں، اس کو اپنے اندر دھنسا لوں۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ اللہ سے ٹوٹنے کی اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اجازت دے ہم ٹوٹ کے اس دنیا کے انسانوں پہ گر جائے جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سب سے بڑا تباہ کرنے والا گناہ وہ شرک ہے۔ شرک کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کلمے کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے شرک کس کو کہتے ہیں۔ اپنے بچے سے جا کے پوچھنا نا کلمے کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ حق اگر تو بندوں کو دے گا، پیغمبروں کو دے گا، اولیاء کو دے گا تو یہ رب کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ سجدہ عبادت ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ رکوع عبادت ہے، رکوع کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، غیبی مدد کے لیے سوال کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر غیبی مدد کا سوال اللہ کے سوا کسی اور سے کریں گے یہ ان کی عبادت ہوگی۔ ایک ہے نا جو بندے کے بس کی بات ہے، آپ نے چارہ کاٹا ہے، گٹھڑی آپ نے باندھ لی ہے، کوئی مسافر گزر رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ مجھے اٹھوا دیں، یہ اس کے بس کی بات ہے۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ کسی کو کہتے ہیں اس کو دھکا لگا دو، یہ بندے کے بس کی بات ہے۔ بسا اوقات ایسی پریشانی مصیبتیں آ جاتی ہیں، ادھر غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ توحید ہے، اور غیبی مدد کے لیے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے۔ شرک سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ پہ نئی مصیبت نہیں آئی، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، کوئی نئی مصیبت نہیں آئی۔ شاید آپ سمجھیں یہ مصیبت نہیں ہے، اس کا حل تو اللہ کے پاس شاید ہوگا ہی نہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ ہر قسم کی مصیبت ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر کے پہ گزر چکی ہے، اور اس پیغمبر نے اس مصیبت میں اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے کسی اور کو آواز نہیں دی۔ قرآن پاک پڑھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں نا یہ بڑی مصیبت ہے جی، سارا علاقہ ہی میرا دشمن ہے، میرے محلے دار دشمن، جو بچپن میں میرے دوست تھے وہ میرے دشمن ہو گئے، میرے گھر والے میرے دشمن ہو گئے، میں کیا کروں؟ یہ آپ پہ کوئی نئی مصیبت نہیں آئی، آپ سے پہلے ایک پیغمبر گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، سارا علاقہ دشمن ہے، محلے دار دشمن ہے، علاقے والے پورا بادشاہی دشمن ہو گئی، اور تو اور سگا باپ بھی کہتا ہے آگ لگا دو اس کو، یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ایک ابراہیم کو آگ لگانے کے لیے پورے علاقے نے ایندھن اکٹھا کر کے بہت بڑی آگ جلائی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ان سے پہلے قرآن پاک پڑھیے 4 پیغمبر گزر چکے۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا سے جا چکے، ان کی قبر پاک بن چکی ہے۔ نوح علیہ السلام دنیا سے جا چکے، ان کی قبر پاک بن چکی ہے۔ ہود علیہ السلام دنیا سے جا چکے، صالح علیہ السلام دنیا سے جا چکے، ان کی قبریں بن چکی ہیں۔ پڑھ قرآن پاک،
ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، غیبی مدد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آواز کس کو دی ہے؟ پڑھنا اپنے مولانا صاحب سے۔ کیا انہوں نے کہا یا آدم مدد، و آدم میری مدد کے لیے پہنچو، ادھر تو میرا کوئی بھی نہیں، یا نوح مدد، یا صالح مدد، یا ہود مدد؟ نہیں نہیں، جانتے ہیں جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے زمین کے اندر والوں کو نہیں پکارا جاتا بلکہ اس کو آواز دیتے ہیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی میرا برادری کا جھگڑا نہیں، اے اللہ جھگڑا تیری ذات کا ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ کئی دھوکہ دیتے ہیں جی وہ تو پیغمبر تھے، وہ نادان قرآن ترجمے سے نہیں نہ پڑھتا، قرآن میں اللہ نے یہی تو بولا ہے ویسے زندگی گزارو جیسے میرے پیغمبروں نے گزاری۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو ابراہیم کی طرح زندگی گزارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی، قربان جائیں، اس ذات نے پھر مدد کی کمال کر دی۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، او میرے ابراہیم تو نے واسطہ تو جبریل کا بھی نہیں ڈالا، اے ابراہیم جب تو نے واسطہ نہیں ڈالا تیرا رب بھی نہیں ڈالتا، جبریل کے ذریعے آگ کو حکم نہیں دیا، نہ بادل بھیجے، نہ طوفان، نہ آندھی، نہ بارش، کچھ نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا، وہ آگ میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ غیبی مدد کے لیے انہوں نے اللہ کو آواز دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے دو بیٹے اللہ نے دونوں کو پیغمبر بنایا، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی قبر پاک بن گئی۔ آگے ان کا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا، ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا، یعقوب علیہ السلام، ان پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ یہی مصیبت ہے نا آج کل، اولاد کی کسی کو پریشانی ہوتی ہے، دیکھ اس سے بڑی تو مصیبت کسی پہ نہیں نہ آ سکتی۔ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے، اتنی بڑی مصیبت آئی، باپ پیغمبر قبر بن چکی ہے، دادا پیغمبر قبر بن چکی ہے، وہ پڑھ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ۔ یعقوب علیہ السلام نے باپ دادا کی قبر کا رخ کیا، ان کو نہیں پتا تھا باپ کی قبر کدھر ہے، دادا کی قبر کدھر ہے، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے دفن کیے جانے والوں کو نہیں پکارا جاتا، غیبی مدد کے لیے آسمان والے کو آواز دی جاتی ہے۔ فوراً پکار اٹھے، چیخ نکلی اور کیا بولا، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ مصیبت بہت بڑی آئی ہے لیکن میرا مددگار اتنی بڑی مصیبت میں بھی میرا اللہ ہی ہے۔ اللہ کا دار انہوں نے نہیں چھوڑا، اللہ کو پکارتے رہے، آوازیں دیتے رہے، اور تو پکارے بھی تو سال کے بعد راستہ بدل لیتا ہے۔ ادھر دیکھ، اللہ کے پیغمبر کو روتے روتے، آواز دیتے دیتے، پکارتے پکارتے 35-40 سال گزر گئے۔ 35-40 سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی باپ دادا کی قبر کا اس لیے رخ نہیں کیا کہ میری مدد کرو، بلکہ 35-40 سال تو اتنا روتے رہے، قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتَيْنَا، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے رب کا در نہیں چھوڑا۔ جانتے ہیں اس بڑے کے در میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی، اور اس دیر میں بھی خیر ہی ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جانتا ہے کیا اس نے کرنا ہے، کیا پلاننگ ہے اس کی، کیا طریقہ کار ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، وہ بے نیاز اور بے پرواہ ذات ہے۔ 40 سال کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، قرآن کا درس ہے،
یہ قرآن کی داستان ہے. 40 سال کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا. بیٹوں نے آ کے کہا بابا تجھے یوسف کی پڑی ہے, آپ کے دوسرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے, وہ جیل میں بند ہو گئے. اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے. بیٹوں کا دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے. پہلا دکھ نہ بھلا سکے تھے. اللہ سب کے بیٹوں کی. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے. جو گم ہو جائے, آنکھوں سے بچھڑ جائے, اس کی تو یاد پل پل تڑپاتی ہے. بوڑھوں کو قبر میں بیٹے کی یادیں تڑپ اتار دیتی ہیں. اتنا بڑا دکھ ہے. اب تو دکھ میں دکھ آ گئے. کہتے ہیں بابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, وہ جیل میں بند ہو گئے. اپنے بیٹے کو سامنے لا کے دیکھ, سوچ ذرا. جس کا بیٹا اللہ نہ کرے جیل میں بند ہو جائے, اس کے گھر میں کھانا اچھا لگتا ہے؟ باپ تو کہتا ہے میرا بیٹا جیسا بھی تھا, میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے, لیکن میرے بیٹے کو باہر لاؤ. اتنی بڑی مصیبت آنے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام نے, اور سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھیے, صحیح جگہ آ کے آپ بیٹھے ہیں. ادھر آپ کو کھری چیز ملے گی, ملاوٹ والی چیز نہیں ملے گی. یعقوب علیہ السلام گئے باپ کے پاس, 40 سال ہو گئے رب کے در پہ روتے ہوئے, ادھر سے کام نہیں بنا. وہ اسحاق تو ہی میرا کام کر دے. دادا کی قبر پہ نہیں گئے. بڑی مصیبت کی خبر ملنے کے بعد رو پڑے, اور پھر بھی کیا بولے, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اے میرے اللہ, میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا, تو نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے. مصیبت میں مصیبت آ گئی ہے, لیکن پھر بھی اے اللہ میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں ساری شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں. اللہ تو ہی میرے بیٹوں کو لٹانے پہ قادر ہے, واپس لا دے میرے بیٹوں کو, قربان جائیں. رب نے پھر دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی. سورہ یوسف میں اللہ نے یہ سارا واقعہ نقل کرتے ہوئے پھر اینڈ پہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کتنے ہی میرے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رہتے مشرکی ہیں. سورہ یوسف پڑھ کے بھی جن کے گھر کے بزرگ تھے انہوں نے غیبی مدد کے لیے باپ دادا کو آواز نہیں دی. یہ داستانیں پڑھ کے بھی لوگ مشکلات میں غیبی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے بڑوں کو ہی آواز دیتے ہیں, بزرگوں کو. مت سمجھیے شاید بزرگوں کی گستاخی, نہیں. ہمارا دین اسلام قرآن و حدیث بزرگوں کی گستاخی کا درس نہیں دیتا. ہمیں ہمارے محبوب پیغمبر نے ادب سکھایا ہے, احترام سکھایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں تک فرمایا تھا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو بزرگوں کا, بڑی عمر والوں کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. میں تو معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, احترام کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کو اللہ کے برابر کر دیں. بزرگوں کی بزرگی بے شک بجا ہے, لیکن عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے صرف. کون سی بڑی مصیبت آ گئی. آج اکثر مصیبت یہ چلتی ہے جی شادی میں نے کی ہے, اولاد نہیں ہو رہی مولوی صاحب, دعائیں کی ہیں اس لیے اب میں نمک کھانے کے لیے لاہور جا رہا ہوں, پاک پتن حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں, بیٹا لینے کے لیے, کبوتروں کا دانہ لینے کے لیے جا رہا ہوں, اس سے بیٹا ملے گا. بیری کے نیچے دامن پھیلا کے بیٹھ جاتا ہوں, ادھر سے مجھے اولاد ملے گی. قرآن پڑھ, تیری شادی کو کتنے سال ہو گئے, تو نے رب کا در چھوڑ دیے. سورہ مریم 16واں سپارہ پڑھیے. ایک پیغمبر نے جوانی میں شادی کی, اولاد مانگتے 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 بوڑھے ہو گئے, اللہ نے اولاد نہیں دی.
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. میں تجھے یہ نہیں کہتا تم میرا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ قرآن پاک کا، نہیں، اپنی مسجد سے ترجمے والا قرآن نکال، حوالے نوٹ کرتا جا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو جا کے سننا، کال کر مجھے، ایک ایک حوالہ نوٹ کر. زکریا علیہ السلام کو شادی کو اتنے سال ہو گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی، انہوں نے اللہ کا در پھر بھی نہیں چھوڑا. بعض نے تو یوں تک لکھا ہے 80 سال گزر گئے، 80 سال اولاد مانگتے مانگتے. قرآن کہتا ہے سر سارا سفید ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، پھر بھی انہوں نے دعا مانگنی نہیں چھوڑی. لیکن دعا کا انداز بدل لی ہے. دعا کا انداز کیا بدلا؟ قرآن کہتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیا. پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر لیتے تھے، اب چپکے چپکے سے دعا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ دعا کرتے ہیں، کہیں کوئی میری دعا سن نہ لے. کسی نے دعا سن لی تو میرا مذاق اڑائے گا. بوڑھے کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی سوچی. مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، سامنے کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے. جاتے ہی پوچھا انا لکی ھذا، 3 سپارہ سورہ آل عمران ہے. او مریم، یہ پھل، ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام بولی اے بوڑھے زکریا، قالت ہوا من عند اللہ، میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے رب نے عطا کیے. قربان جائیں، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا. زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے. اے اللہ، پہلے تیرا بندہ زکریا صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اے اللہ، اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اولاد کا موسم تو میرا بھی ختم ہو گیا ہے، ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے. وہیں فرشتے آ گئے. یہ قرآن پاک میں ساری مصیبتوں کا حل موجود ہے. وہیں فرشتے آ گئے، کہتے ہیں زکریا اتنے سال گزر گئے، تو نے رب کا در نہیں چھوڑا، تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تجھے بیٹے کی بشارت دی ہے، اور تیرے بیٹے کا نام بھی رب نے رکھ دیا ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اب اس کی خدمت تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے یہ کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. لیکن زکریا، تو نے اتنے سال رب کا در نہیں چھوڑا. اس در پہ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں. اللہ نے تجھے بیٹا بھی عطا کر دیا ہے، اور تیرے بیٹے کو اللہ نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ایسا بنایا ہے کہ تیرے بیٹے کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے. کون سی ایسی نئی مصیبت ہم پہ آ گئی ہے جو کہتے ہیں جی مولوی صاحب اس کا تو حل ہی نہیں. رب کے پاس تیری ہر مصیبت کا حل ہے. تو اللہ کا در نہ چھوڑ، تجھے رب کا واسطہ ہے. یہ اتنی بڑی سنگین غلطی نہ کر. ایک مصیبت آج کل، جی میرا بیٹا جیل میں بند ہو گیا. جیل کوئی نئی قید نہیں ہے. ہم سے پہلے ایک پیغمبر گزرا ہے جس کو اتنی سنگین قید تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یونس علیہ السلام بستی سے نکلے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. بس اللہ کے پیغمبر کوئی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ادھر یونس علیہ السلام کو بھول ہوئی ہے کہ رب کے دین کی دعوت کا کام ہی کہ ادھر تو ایک نے بھی نہیں مانا، کسی اور بستی میں جاتے ہیں، ان کو جا کے واز کرتے ہیں، بس اجازت لینا بھولیں. ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی. یہ رب کے قرآن کی داستان ہے. تجھے قرآن اس لیے تو پڑھنے نہیں دیتے، اگر تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ جائے گا تو پھر تو مواعظ بنے گا. افسوس کی بات یہ ہے، ہندو انگریز آج بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ایسا ڈرایا جا رہا ہے تم ترجمے سے نہ پڑھنا، کیونکہ ترجمے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے.
اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، او میرے بندو میں نے اپنی کتاب کو تمہارے لیے آسان بنا کے نازل کی ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے آسان بنایا. کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی، ہچکولے کھانے لگی. سواریاں کہتی ہوں ملا تیری کشتی کو کیا ہے، نہ کوئی طوفان ہے نہ کوئی آندھی ہے، بغیر طوفان کے اس میں ہچکولے کیوں بھر رہے ہیں؟ ملا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی. ادھر زمین والا کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، ادھر آسمان والے کو آواز دو وہ نجات دے گا. سارے اللہ کو آواز دے رہے ہو رب بچا، او اللہ بچا، لیکن ہچکولے بڑھنے لگے. ملا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، نجات مل جاتی تھی. آج مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری کشتی میں وہ سوار ہوا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے. کوئی بھی نہ کھڑا ہوا. اور میرے صاحب اپنی عزت اپنی جان تو سب کو پیاری ہے نا. قرآن کہتا ہے کوئی نہ کھڑا ہوا. جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو انہوں نے قرآ ڈالا. سورہ صافات یاسین سے اگلی سورت ہے، اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب کوئی نہ کھڑا ہوا انہوں نے قرآ ڈالا تو قرآ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا ہے. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی اپنے رب کی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا یہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. آپ کس کو سمجھتے ہیں کشتی ڈوبنے اور تارنے والا؟ فلاں نے ڈوبی فلاں نے تاری، کہاں کا ہے کدھر کا ہے؟ اور میں تجھے قرآن کی داستان سنا رہا ہوں. یونس اللہ کا پیغمبر ہے، کوئی عام بزرگ کوئی عام ولی کی بات نہیں. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. لوگوں یونس میرے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا. سلام علی المرسلین، جن کو اللہ سلام کرتا ہے. وہ پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا، اور جو اپنی کشتی کنارے نہ لگا سکے وہ کسی کی کشتی کنارے کیسے لگا سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے ہیں، تو مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کی عبادت کرے گا. جیسے تو کمزور ہے ویسے وہ بھی کمزور ہے. انسان کی حالت سیلاب آیا ہے، کسی نے بچایا؟ کتنے بوڑھوں کے دربار بھی چلے گئے، اپنا دربار نہیں بچا سکے. جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ تیری میری حفاظت کیسے کرے گا؟ انسان اتنا کمزور ہے اس کو پیشاب آ جائے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سیلاب کون روکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. کمزوروں کو تو اللہ کے برابر شریک کرتا ہے. دی فلاں جگہ بڑھیا نے نا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ پیر صاحب کو اس بڑھیا پہ غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دیا. میں تجھے قرآن کی داستان سنا رہا ہوں، تو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی طرف جاتا ہے. تو آج صحیح جگہ آ کے بیٹھا ہے، یہاں سے تجھے کھری بات ملے گی. کھری ہو قسمت کی بات ہے، شاید قسمت سے تیری زندگی بدل جائے، رب کی توحید تیرے دل میں آ جائے. میں دل سے تیرا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے. بندہ عقل کرے نا تو سوچ بھی تو سکتا ہے نا. جھوٹی داستان گھڑ کے میں نے پیر صاحب کی شان بیان کی ہے یا گستاخی کی ہے؟ تو اللہ کے بزرگ اور ولی وہ ہوتے ہیں جو محبوب پیغمبر کی سیرت ایسے اپناتے جیسے آپ پہلے سن رہے تھے. ان کو لوگ پتھر بھی مارتے وہ بد دعا بھی نہیں دیتے تھے. پتھر کھا کے بھی اللہ کے بزرگ دعا دیا کرتے تھے. تو نے یہ قصہ گھڑ کے بزرگوں کی کتنی بڑی گستاخی کی. جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی.
नहीं होश के नाखन ले, देख अल्लाह का पैगंबर है, रब पार ना करना चाहे, पैगंबर अपनी कश्ती पे किनारे नहीं लगा सकता। खड़े हो गए, कहते लोगों मैं ही रब की इजाजत के बगैर आया हूं। सवारियां चीख उठी और छलांग लगाई, यहां से तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, लोगों ने धक्के दिए, छलांग लगाई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, देख मेरे पैगंबर से भूल हुई है, वो आ रहे हैं, उनको अपने पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम गए सीधे मछली के पेट में। कुरान पाक है, 17वां सिपारा है, सूरतुल अंबिया है। रब करे मेरी तेरी किस्मत में हिदायत आ जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने मौलाना साहब से पूछ तो सकता है ना। यूनुस अलैहिस्सलाम कैद में चले गए, इस कैद में यूनुस अलैहिस्सलाम ने गैबी मदद के लिए आवाज किसको दी है? उनके अपने बुजुर्ग थे, अपने बुजुर्ग। ये सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला, नबूवत वाला घराना, नबूवत वाला है। अपने बुजुर्गों को उन्होंने आवाज दी। ये आवाज किसको दी? अल्लाह का कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, मेरा पैगंबर मछली के पेट में पहुंचा, अंधेरे ही अंधेरे। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में मेरा पैगंबर रो पड़ा, घबरा गया। अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते, उनके दोस्त अहबाब जाते, उनके रिश्तेदार जाते, उनको तसल्ली देते हैं, अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? फनादा फिज़्ज़ुलुमात, रोते हुए उन्होंने क्या सदा लगाई? तेरी गाड़ी में स्टिकर शायद लगा हुआ हो, तेरे दफ्तर में स्टिकर हो, तेरे घर में स्टिकर हो। क्या बोला? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, लेकिन एक बात जरूर है, इस मुसीबत से निजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह भी फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। हम यूनुस पैगंबर ने जब डायरेक्ट हमें आवाज दी, हमने अपने पैगंबर की दुआ को कबूल किया और हमने अपने पैगंबर को मुसीबत से निजात अता कर दी थी। आप वही सोचेंगे जी वो तो पैगंबर थे, जी वो तो पैगंबर थे। यही धोखा सबसे बड़ा दिया जाता है, जी वो तो पैगंबर थे। अल्लाह को तो पता था ना सारी सदियों का। अल्लाह ने इस अशकाल का जवाब आगे ही दे दिया है। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। जिस तरह हमें यूनुस पैगंबर ने आवाज दी, ऐसे कोई आम मोमन भी हमें आवाज दे, हम उसको भी मुसीबतों से निजात अता कर देते हैं। फिर वही बात जो शुरू में अर्ज की थी, वो रब बेपरवाह ज़ात है। एक जगह उसने अपनी बेपरवाही का जिक्र किया है। अल्लाह कहता फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। लोगों मेरे यूनुस को अगर यहाँ भी भूल हो जाती, क्या मुझे छोड़ के किसी और को आवाज देता, मेरी तस्बीह बयान न करता, अपने बाप को पुकारता, दादा को पुकारता गैबी मदद के लिए। अल्लाह कहता है इस भूल की सजा में ये देता लल्लाबी सफी बतनिही इला यौम युबासून। इस भूल की सजा ये होती, मैं अपने पैगंबर यूनुस को क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रखता। लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकलते, मेरा यूनुस मछली के पेट से निकलता। अगर मेरा यूनुस मुझे आवाज, मेरी तस्बीह बयान ना करता। जो भी तुझे आज मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं, हर किस्म की मुसीबत किसी न किसी पैगंबर पे गुजर चुकी है। गुजरे हुए पैगंबर ने उस मुसीबत में अल्लाह को आवाज दी है। एक मुसीबत बीमारी वाली है, आप पे क्या बीमारी आई है? एक पैगंबर पे बीमारी आई है। सिर्फ उन पे ही बीमारी नहीं, औलाद भी बीमार, जानवर भी बीमार हो गए, जानवर भी मर गए, औलाद भी मर गई, एक भी ना बचा। सिर्फ एक बीवी कमा के लाती है और अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाती है। बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर गैबी मदद के लिए आवाज किसको दी? रब का कुरान कहता है, कुरान वायूब इज़नादा रब्बा, मेरे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को आवाज दी, रब को पुकारा।
रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह बड़ी तकलीफ आ गई है, बड़ी बीमारी काट ली है। अल्लाह तेरा पैगंबर अयूब तेरी रहमत का तलबगार है। अल्लाह ने भी कहा अयूब इतने साल गुजर गए, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, कारोबार तबाह, औलाद मर गई, इतनी बड़ी मुसीबतों के बाद भी तूने रब का दर नहीं छोड़ा। और कुछ भी रिजलिक, अब जरा तेरी बीमारी का हल अल्लाह तुझे कैसे शफा देता है देख। अपनी एडी ज़मीन पे मारो, एडी ज़मीन पे मारी, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। कहा मेरे अयूब ये पानी पी लोगे अंदर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, नहा लोगे बाहर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। रब का दर ना छोड़, उधर से बड़ी खैर मिलती है, बड़ी खैर मिलती है। मैंने सहीह बुखारी में पढ़ा है, अयूब अलैहिस्सलाम जब तंदुरुस्त हो गए ना, अल्लाह ने माल भी दिया, बच्चे भी फिर अता किए, और अल्लाह पाक ने उन पे सोने की बारिश नाज़िल कर दी, सोने की बारिश नाज़िल कर दी। अयूब अलैहिस्सलाम उठे, अल्लाह के सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा अयूब मैंने आपको इतना माल नहीं अता कर दिया, गनी नहीं कर दिया। ऐ अल्लाह तू मुझे सोना दे, मैं तेरे दर का फिर भी फकीर ही फकीर हूं, तू मुझे दे और मैं ना लूं, ये कैसे हो सकता है। किसी एक पैगंबर की तो दास्तान अपने मौलाना साहब से पूछ सकता है ना, उसने किसी और को आवाज दी। आखिर में अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के तज़किरे के बगैर तो बात अधूरी है। मेरे महबूब पैगंबर को भी जब गैबी मदद की ज़रूरत पेश आती थी तो आप अल्लाह को ही आवाज़ देते थे। सूरह जिन उठा लीजिए, सूरह जिन 20 नंबर आयत, अल्लाह कहता कुल इन्नमा अदू रब्बी, कह दो मेरे पैगंबर मुझे भी जब गैबी मदद की ज़रूरत पेश आती है तो मैं अपने रब को गैबी मदद के लिए आवाज़ देता हूँ। वला उशरिकु बिही अहदा, और इस पुकार में मैं अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता। मेरे पैगंबर गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज़ देते थे, मेरे पैगंबर अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते थे। फिर वही धोखा ना, वही धोखा, कहते हैं जी वो तो पैगंबर थे। तो यार आप तो सारे समझदार बैठे हैं, पानी का गिलास में उल्टे हाथ से इधर पीना शुरू कर दूं, आप कहें मौलाना साहब खैर है। अल्लाह के महबूब पैगंबर तो दाएं हाथ से पीते थे, आप बाएं हाथ से क्यों पी रहे हैं? तो मैं क्या जवाब दूं, वो तो पैगंबर थे। वो अल्लाह ने यही बोला है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो तेरी जिंदगी ऐसे हो जैसे मेरे पैगंबर की जिंदगी है। जैसे वो पीते थे वैसे पी, जैसे वो खाते थे वैसे खा, जैसे वो नमाज पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़, जैसे रोजा रखते थे वैसे तू रोजा रख, जैसे वो हज करते थे वैसे हज कर। एक आदमी इस महीने जाके हज करनी शुरू कर दे, भले मानस कोई समझदार उसको दिमाग से पकड़े हो, तुझे खैर है हज इस महीने में होती है, अल्लाह के पैगंबर ने तो जुल्हज्जा के महीने में हज की है, तो वो क्या जवाब दे, वो तो पैगंबर थे जी। तो अल्लाह ने यही बोला है वैसे जिंदगी गुजारो जैसे मेरा पैगंबर गुजारता है। अल्लाह के पैगंबर को जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती तो वो अल्लाह को पुकारते थे। और स्कूल पढ़ने वाले नौजवानों, तेरी स्कूल की उर्दू की किताबें भी बोल के बताती हैं, हदीस की हर किताब में मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को दरख्त के साथ लटकाया हुआ है, और सायेदार दरख्त के नीचे आप आराम की गर्म से लेटे हुए, दुश्मन गरीब से गुजरा, उसने देखा पास कोई भी नहीं, उसने आपकी तलवार को उतारा, तलवार की नोक से आपको बेदार करता है और कहता है मैं यमनऊ कमिन्नी, बुला अब तुझे इस तलवार के वार से कौन बचाएगा? तो मेरे पैगंबर ने किसका नाम लिया? मेरा हुसैन बचाएगा, मेरा अली बचाएगा, मेरा फलां पैगंबर इब्राहिम दादा पे बचाएगा, इस्माइल बचाएंगे, यकूब बचाएंगे, यूसुफ बचाएंगे। नहीं, मेरे महबूब पैगंबर की जिंदगी अपने लिए नमूना बना लो। बुजुर्गों का एहतराम करो, अदब करो। अल्लाह की कसम बुजुर्गों के जूते मेरे सर का ताज हैं, लेकिन इज्जत में मैं किसी बुजुर्ग को रब का बराबर नहीं कर सकता।
میرے پیغمبر پہ مشکل وقت آئے تو آپ نے کس کا نام لیا؟ آپ سے بھی اللہ کو کائنات میں ہے، وہ میرے محبوب پیغمبر جن کی شان کا عالم یہ ہے، مقام کا عالم یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل امین لے کر آپ کو بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس رسولوں سے بھرا ہوئے۔ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیسے آئے؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت طاقت سے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دی ہے۔ کس لیے جمع کیے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کہا اللہ کے پیغمبر یہ سارے ہی پیغمبر شانوں والے، یہ عظمتوں والے، سب سے یہ اللہ کو پیار ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ ارے دلبر تو ہمارے پاس آ تو صحیح، ہماری بات سن تو صحیح۔ دور سے تجھے دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ بڑے بھائی کے برابر سمجھتا ہے، نہیں بڑا بھائی کیا، اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر کی شان کا تو کوئی ایک پیغمبر نہیں، سارے پیغمبر مل کر بھی میرے محبوب کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود فرمایا تھا 2 فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی، مجھے تولا گیا، میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں۔ فرشتہ بول اٹھا زنہ بِألف، 1000 کے مقابلے میں تول کے دیکھو، 1000 سے ترازو بڑھ گیا، 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں تمام انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ میرے محبوب پیغمبر کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی جانا یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ میرے پیغمبر آپ بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ آگے اللہ نے سورہ یونس 11واں سپارہ اس کا آخری رکوع کی دوسری آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جب آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے اللہ کے سوا کسی کو آواز نہ دے۔ ترجمے کے ساتھ کوئی ایک مقام جا کے پڑھ لے، اللہ کی قسم تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ آگے اللہ کہتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، وہ میرے پیغمبر اگر آپ پہ بھی مشکل آ جائے اللہ کے سوا ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کس کو آواز دیں گے اللہ کے مقابلے میں؟ سورۃ الاعراف کھولو، نامہ سپارہ ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 197۔ اللہ نے کتنے سادے الفاظ میں مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جس کو بھی آواز دے دو گے لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے کمال کر دی، یہ ایک آیت ہی اپنے اوپر قرض سمجھ لے، جا کے تو نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الاعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 197 197۔ اللہ کہتا ہے جن کو بھی تو پکارے گا کوئی بھی تیری مدد نہیں کر سکتا۔ تیری مدد کہاں سے کریں گے؟ ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ زندگی میں بیمار ہو جائیں گاڑی کے بغیر اسپتال نہیں پہنچ سکتے کہ پہنچ سکتے ہیں؟ مدد کرنے کے لیے جو کروڑوں میل پہنچ جاتے ہیں، تو جب بیمار ہو جائیں گاڑی کے بغیر ہاسپٹل جا سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَكُمْ يَنْصُرُونَ، اور جب ان کے جسم سے روح نکل جائے وہ اب اپنے کام نہیں کر سکتا، وہ تیرے کیسے کرے گا؟ اگر تیرے عقل کا دروازہ کھلا ہے تو پھر ہدایت کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ان کے جسم سے روح نکل جائے وہ اپنے کام تجھ سے کرواتا ہے، وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا۔
روح نکل گئی، ہاتھ خود سیدھے نہیں کر سکتا، پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، وہ کپڑے اتار نہیں سکتا، غسل کر نہیں سکتا۔ مجھے ایک مثال دو، ایک مثال پوری کائنات میں سے کوئی اللہ کا بزرگ ولی دنیا سے گیا ہو، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو اور اس کے بعد اس نے غسل خود کیا ہو، ایک مثال چاہیے۔ دھوکہ دیتے ہیں تجھے، عقل سے کام لے، یہ تو بتوں کے لیے ہے۔ اچھا بتوں کو اللہ کا شریک نہیں کر سکتے تو پیغمبروں کو اللہ کا شریک کر سکتے ہیں، اولیاء کو اللہ کا شریک کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ اتنا کمزور ہے وہ خود غسل نہیں کر سکتا، غسل کروا دیا آپ نے، کفن نہیں پہن سکتا، چلو کفن پہنا دیا ہے، اب ان کو قبرستان خود چلے جائیں، جا سکتے ہیں؟ قبرستان ہم لے کر جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ یہ ہمارے بزرگ آ گئے تیرے پاس پہنچا، ان کو معاف کر دے، ان پہ رحم فرما، سارے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ چلو اب جنازہ گاہ سے قبرستان خود جا نہیں سکتے، لاد میں ہم نے اتار دی ہے، اب ان کو کہو بزرگو ہزاروں میل سے آپ نے ہمارے کام مشکل آسان کرنے، ذرا سلیپوں کو آرڈر تو کرو کہ آپ کے اوپر آ جائیں، آ سکتی؟ شیطان شرک وہاں لاتا ہے، پہلے عقل بند کرتا ہے پھر شرک لے کے آتا ہے، مجھے معاف کرو میں آپ کا مہمان ہوں، تلخ باتیں بھی آپ کو سننا ہوگی، یہ مہمان کا حق ہے۔ سلیپیں ہم ڈالتے ہیں، سلیپیں بھی نہ ڈال سکے اور بولو ان کو مٹی اپنے اوپر خود ڈال لیں، مٹی ہم ڈالتے ہیں، پانی ہم ڈالتے ہیں، پھول کی پتیاں ہم ڈالتے ہیں، پھول کی پتیاں جب ڈل گئی، ڈلنے تک وہ ہمارا محتاج تھا، کل جنازہ نہیں نکل گیا، جب پتیاں ڈل گئی ہم اب اس کے محتاج ہو گئے، بابا ایسے نہیں ایسے کر۔ سیالکوٹ حاجی پورہ میں ایک ہندو ہے، اس کی بات سن کے مجھے رونا آ گیا، اس نے کہا ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے، ہم تو تم سے بہتر ہیں۔ شیخ محترم تشریف لا رہے ہیں، لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ وہ کہتا ہے ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے، ہم تم سے افضل ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ زمین سے اتنا اوپر ہوتا ہے، وہ ہم سے اونچا ہوتا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی تم مسلمان عبادت کرتے ہو وہ جتنے تم باہر ہو اتنا وہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ تم اپنے سے نیچے والے کی عبادت کرتے ہو، ہم پھر بھی اپنے سے اوپر والے کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دینا یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اپنی مدد کی سندھ والوں نے، لال شباز قلندر تیرے ملک میں ایسا شرک بھی ہوتا ہے، سندھ کے اندر اللہ کے بیت اللہ کے مقابلے میں دربار بنا جہاں حج ہوتا ہے، کافر بھی جانتے ہیں، دیکھ لوگوں نے تجھے کتنا بے وقوف بنایا ہے، کافر بھی جانتے ہیں مسلمانوں کی سب سے عزت والی جگہ رب کا بیت اللہ، مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اتنی عزت کسی کی نہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، میرے محبوب پیغمبر کے روزے کی بھی وہ شان نہیں ہے، میرے پیغمبر کے روزے کا طواف نہیں ہوتا۔ جناب صدیق کی قبر وہاں، جناب فاروق کی قبر وہاں ہے، جو ان کا مقام نہیں وہ تو نے پاکستان میں درباروں کو دے دی ہے۔ اللہ کا عذاب نہ ہے تو اور کیا ہوگا؟ بات ختم کرتے ہیں، یاد رکھیے گا جب کلمہ پڑھنے والا شرک کرتا ہے پھر اس کو سزا نقد ملتی۔ بنی اسرائیلیوں نے یہی کہا تھا نا، اے اللہ ہم فرعون کی غلامی میں کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے دشمن کو غرق کر دیا، آزادی عطا کر دی، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔
آزادی ملنے کے بعد کھانا نہیں، اللہ نے من سلوا اتار دیا، پانی نہیں، اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیے، سایہ نہیں، اللہ نے بادلوں کا سایہ عطا کر دیا۔ آزادی ملنے کے بعد انہوں نے ایک بت بنایا، ایک اللہ کے مقابلے میں ایک بت کی عبادت کرنے لگے، اس کو پوجنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی ملاقات کے لیے طور پہاڑ پہ گئے ہوئے تھے، اللہ نے کہا تیری قوم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام غصے میں واپس آئے، ڈانٹا، غصے ہوئے، واپس آنے لگے، کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں معافی لے کر دو۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اب معافی ایسے نہیں ملے گی۔ سورہ بقرہ پہلا سپارہ، اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، او آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، تمہارے اب شرک کی سزا یہ ہے، تمہیں مارنے کے لیے اب فرعونی نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے آگ کا پجاری مجوسی نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس شرک کی سزا یہ ہے اب خود تم ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ اب مارو تم، کلمہ پڑھنے والا ہی مارے گا، کلمہ پڑھنے والے کو ہی مارے گا۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہی کہا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی میں، اے اللہ ہم انگریزوں کی غلامی میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آزادی عطا کر دی۔ اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ ایک ملک دے جہاں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت کسی نے نعرہ لگایا تھا اے اللہ آزادی دے ہم تیرے باب فرید کی عبادت کریں گے، تو آزادی دے ہم علی اجویری کی عبادت کریں گے، تو ہمیں آزادی دے ہم تیرے لال شہباز قلندر کی نہیں، کسی بزرگ کا نام نہیں تھا، ایک ہی نعرہ تھا اے اللہ آزادی دے، لا الہ الا اللہ۔ پھر دیکھنا آزادی کے بعد ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اس وقت بوڑھوں نے جاننے دی، جوانوں نے جاننے دی، عورتوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ کوئی بات نہیں، ایک ملک بن رہا ہے جہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ پھر آزادی ملنے کے بعد ہم نے ایک بت بنایا ہے۔ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا دیہات کا قبرستان بھی ہے جہاں اللہ کے مقابلے میں کسی نہ کسی بت کی عبادت نہیں ہو رہی؟ پھر اللہ نے وہی کہا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، او آزادی کی باتیں کرنے والوں، آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، اب تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے، تمہیں مارنے کے لیے ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے امریکی نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پاکستانیوں اب تم خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ کلمہ پڑھنے والا ہی قتل کرتا ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ واپس پلٹاؤ، اللہ یہی کہتا ہے، توبہ کر لو، بات ختم، آخری بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ابھی اگر روح باقی ہے، جان نہیں نکلی، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آئیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تحقیق کر لیں۔ 10 روپے کی چیز خریدنی ہو تو کتنی دکانوں کا چکر لگاتا ہے، کہیں سے مجھے نقل چیز نہ مل جائے۔ دین تجھے نقل اصل ملے، تو ہوش کے ناخن نہیں لیتا۔ آنکھ کھول، ادھر بھی سمجھنے کی کوشش کر۔ دیکھ بندے آئے میرے محبوب پیغمبر کے پاس، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتے، توحید اپنانا چاہتے، رب کی بندگی میں آنا چاہتے، بتوں کی عبادت چھوڑنا چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ کہا کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول نشتریت شرطاً، ہم ایک شرط لگانا چاہتے ہیں، ایک شرط۔ کیا شرط؟ اللہ کے رسول کیا ہم اگر اسلام لے آئیں، اللہ کی عبادت پہ واپس آ جائیں، کیا ہمارے پچھلی زندگی کے گناہ ہمارے رب ہمیں معاف کر دے گا؟ ہمارے گناہ بڑے ہیں اللہ کے رسول، زمین سے بھی ہمارے گناہ بڑے، آسمانوں سے بڑے، ہمارے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے، رب کی زمین بھر جائے، آسمان تک پہنچ جائے۔ کون کون سا ظلم ہم نے نہیں کیا، دنیا کی ساری بدماشی ہم نے کی، ہر قسم کا گناہ ہم نے کیا، زناکاری ڈاکے ہم نے کیے، قتل ہم نے کیے، اللہ کے مقابلے میں خود مورتیاں بنا بنا کے ان کی مجسموں کی ہم عبادت کرتے رہے، اتنا بھیانک شرک بھی ہم کرتے رہے۔
ان میں ایسے سنگین مجرم بھی تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا. وہ رو رہے ہیں, کہتے ہیں کیا ہمارا رب ہمیں سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہ سن رہے ہیں, داستانیں ایسی انہوں نے سنائی, میرے پیغمبر کو انہوں نے رلا دیا, میرے محبوب پیغمبر رو رہے ہیں. جبریل امین آ گئے, جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میرے محبوب میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے, بڑی زیادتیاں کی, ان کے گناہوں نے ان اللہ کی زمین کو بھر دیا, آسمان کو بھر دیا. کہہ دو اگر ابھی موت نہیں آئی لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, آ جائیں رب سے معافی مانگ لیں, توحید پہ آ جائیں, اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں آ جائیں, معافی مانگ لو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے, اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے رب سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رب کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.